حضرت عمر کا ذکر کیسے آسمانی کتابوں میں تھا کہ بیت المقدس جب فتح ہوا نا تو اس کی فتح کا واقعہ بڑا حیران کن ہے. جب پہلی بار فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت بڑے صحابی ہیں، جرنیل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا اور لشکر دے کر بیت المقدس روانہ کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے اور انہوں نے جو بیت المقدس کا جو قلعہ تھا جس میں کافر اندر تھے، غیر مسلم اندر تھے، آپ نے اس کا گھیراؤ کر لیا. 4 مہینے تک محاصرہ کر کے رکھا مگر فتح نہیں ملی. 4 مہینے ہو گئے، نتیجہ بھی کوئی نہ نکلا. بیت المقدس میں ان غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا راہب تھا جو ان کا یوں سمجھ لیں پادری سمجھ لیں. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں اور سنو وہ تم نہیں ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا تمہارے ہاتھ میں فتح نہیں ہے، ہاں ہماری کتاب میں ہمیں پتہ ہے ایک بندہ ایسا ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو وہ فتح کر لے گا، ہمیں یہ قلعہ چھوڑنا پڑے گا. اچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو نے بڑے کمال کے تھے، کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، کسی طرح پتہ تو چل جائے کہ ان کی کتابوں میں کس کا ذکر ہے. اچھا وہ راہب بھی کمال ہے، اس نے بتا دیا کہ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ سنا تو آپ تو خوب خوش ہو گئے، نعرہ لگایا آپ نے کہا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا. چابی مل گئی نا، اس کے منہ سے نکل گیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، آسمانی کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں. مگر ابو عبیدہ بن جراح تم نہیں ہو، وہ ایک کوئی اور ہے. اچھا اس کو یہ نہیں پتا تھا شاید کہ حضرت عمر حیات ہیں اور حضرت عمر نے ان کو بھیجا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً لیٹر لکھا حضرت عمر کو، حضور تشریف لائیے، اب کام آپ کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے، اب کسی اور کے ذریعے نہیں ہونا. اب سنو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے. کسی کو پتا چلے کہ آپ جناب آئیے، بہت بڑا کام آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ہے، وہ پہلے تو لشکر تیار کرتا ہے، پھر تو جناب شہر میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو میری شان یہ ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا افتتاح نہیں ہوگا، دروازہ نہیں کھلے گا، کام نہیں ہوگا. حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، خچر ایک ہے، سواری ایک ہے، سفر بہت بڑا تھا تو کہا ایسا کرتے ہیں کچھ گھنٹے میں سواری کروں گا، تم لگام کھینچ کے اس خچر کو یا گھوڑے کو چلانا، اس کے بعد کچھ گھنٹے تم سواری کرنا تو میں چلاؤں گا. اللہ اکبر. کیا دنیا نے یہ مثال دیکھی کہ غلام خچر پہ بیٹھے اور امیر المومنین سواری کو چلائیں؟ ایسا ہی ہوتا رہا، یہ باریاں ہوتی گئیں. حضرت عمر بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے. کمال دیکھو، اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا نا تو وہ باری آپ کے غلام کے خچر پہ بیٹھنے کی تھی. غلام کہتا ہے حضور سارا شہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، پوری فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم قریب پہنچنے والے ہیں، کتنا برا لگے گا کہ میں خچر پر بیٹھوں آپ پیدل چلیں. نہیں حضور باری تو میری ہے، میری عرض سن لیں، آپ بیٹھ جائیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں عادل الاصحاب کہا جاتا ان کو، ایسے ہی عدل کا شہنشاہ نہیں کہا جاتا. عمر کہتے ہیں باری تمہاری ہے، کوئی بات نہیں. اگر وہاں پر قوم استقبال کے لیے موجود ہے، اس دنیا نے یہ منظر دیکھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے چہیتے صحابی جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہونا ہے، ان کا غلام خچر پر بیٹھا ہے اور وہ امیر المومنین اس خچر کی لگام تھامے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بیت المقدس کا وہ راہب جو ہے وہ باہر آیا اور جب اس نے باہر آ کر حضرت عمر فاروق کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گیا کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں نشانی ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. شہر انہوں نے فتح کرنا ہے. ان کافروں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس عمر فاروق اعظم کے حوالے کر دیا.
مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی کہ جناب کوئی تلوار نہ چلی بلکہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب ذرا سوچو ان کا مقام کیسا ہوگا، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ ان کا ذکر صدیوں پہلے اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یقیناً اب تو بائبل، انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے، اب وہ ایسی کتاب نہیں رہی جیسی پہلے نازل ہوئی تھی، اب ہمارا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اس طرح پرانی کتابوں میں تھا۔ سبحان اللہ۔